اس لیے میرے بھائی یہ جو موٹیویشنل اسپیکر تمہیں بار بار پیسہ ہی سب کچھ ہے، پیسہ ہی سب کچھ ہے، یہ پاگل ہیں، ان کی کھوپڑی آؤٹ ہو گئی. خود تھوڑی دیر کے لیے سوچو، آج اگر کسی حادثے میں اللہ ان سے پیسہ چھین لے، اللہ ان کو زیرو کر دے، پھر کیا منہ دکھائیں گے لوگوں کے سامنے؟ ہم تو بول سکتے ہیں کوئی بات نہیں یار، پیسہ تھا تو بھی خوش تھے، نہیں ہے تو اب کیا کریں گے؟ صبر بھائی، اللہ جس کو چاہے دے دے، جس سے چاہے لے لے. یہ کہہ سکتے ہیں کوئی بات نہیں بھائی اب نہیں ہے، غریب ہو گئے، کیا کر سکتے ہیں؟ لوگ بولیں گے غریب ہو، بغیرتو ہو، بے شرمو، کہیں گے نہیں، گالیاں نہیں دیں گے. تم غلام بن کے زندگی گزارو، اب تم اپنے باس کے چمچے بن کے زندگی گزارو. تم ذلیل ہو، تم گھر میں بھی تمہیں عزت نہیں، نہ باپ کہہ رہے ماں بھی وہی عزت کرتی ہے جب بیٹا امیر ہو، ٹھیک ہے، لیکن ہر ماں ایسی نہیں ہے. اب تمہاری ماں بھی تمہاری عزت نہیں کرے گی، نہ باپ عزت کرے گا، نہ اولاد عزت کرے گی. اور ایسے لوگ زیادہ ہیں ہماری سوسائٹی میں، غریب لوگ. تو ایسا پیکج نہ لے کر آؤ سوسائٹی میں جو چند لوگوں کے لیے ہو، میجورٹی کے لیے نہ ہو. پیکج ہمیشہ وہ ہونا چاہیے جو سب کے لیے ہو. تو وہ اسلام نے دیا ہے. کماؤ پیسہ، المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. اللہ کو طاقتور مومن کمزور سے زیادہ محبوب ہے. پیسہ زیادہ ہوگا اسلام ترقی کرے گا، عزت سے سر اٹھا کے جیو گے. لیکن اللہ نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ صرف تمہاری محنت پہ نہیں، اس میں میرے ارادے کا بھی دخل ہے. میں چاہوں گا تو ہوگا، نہیں چاہوں گا تو نہیں ہوگا. لہذا اگر نہیں ہے تو صبر کرو. کیا سوچ کے صبر؟ موسیٰ کلیم اللہ مسکین تھے، غریب تھے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں کے سردار تھے، مسکینوں کے سردار تھے. صرف سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے پاس پیسہ تھا پیغمبروں میں. صحابہ میں چند ایک تھے، 10-12 صحابہ تھے جو کروڑ پتی ارب پتی تھے، باقی سارے کیا تھے؟ غریب. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم صفہ میں بیٹھا کرتے تھے، ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے علم حاصل کرتے تھے. کبھی ایسی کلاس دیکھی جس میں طلبہ نے ایک دوسرے کی طرف پیٹھ کی ہوئی ہو؟ ہے کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں اتنا کپڑا نہیں ہوتا تھا کہ مکمل ہم اپنا سطر ڈھانپ لیں، تو ایک دوسرے کے سطر پہ نظر نہ پڑ جائے، شرمگاہ پہ نظر نہ پڑ جائے. یہ حالات میں بھائی انہوں نے ٹائم گزارا ہے، اور دنیا پہ اللہ نے ان کی حکومت قائم کی ہے. تو اس لیے کوشش کرو پیسے کی، دل پیسے سے ہرگز مت لگاؤ. دل لگانا ہے صرف اللہ سے، کیونکہ کوئی ابھی وہ بیچارہ انڈیا میں جہاز گرا وہ سارے شہید، جو مسلمان تھے. ہندو کو تو شہید نہیں کہہ سکتے، لیکن سب ختم ہو گیا نا حساب کتاب. ہم کہتے ہیں ہائے ہائے بھائی، ہائے ہائے کیا؟ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی. اور جو حالات وہاں چل رہے ہیں غزہ میں، ان کو دیکھ کے تو خدا کی قسم کوئی غم لگتا نہیں ہے. ان کے دیکھ کے تو اب ویڈیو آئی ہے، کتا ایک بچے کی لاش اٹھا کے بھاگ رہا ہے، جا رہا ہے کھانے کے لیے، ملبے میں ایک بچے کی لاش دبی ہوئی ہے. تو دنیا میں اتنے بڑے بڑے ظلم ہو رہے ہیں بھائی، اتنے بڑے بڑے ظلم ہو رہے ہیں. ہم کیوں کس تسلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک ہی تسلی ہے ہمیں، لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. اللہ کہتے ہیں ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو غافل. جب تمہیں ترس آ رہا ہے تو اللہ کو نہیں آ رہا ہوگا؟ ہے بھائی، اللہ نہیں دیکھ رہا. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ کہہ رہے ہیں مہلت دی ہوئی ہے، ایک دن آنے والا ہے. یہ دنیا دارالامتحان ہے، کرنے تو جو کر رہا ہے، اصل انتقام کب ہوگا؟ آخرت میں. نہیں چھوڑوں گا میں. یہ فرعون اور قارون کے واقعات اللہ کیوں سناتے ہیں ہمیں؟ تو جو آخرت کے منکر ہیں ان کی صحت پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم آخرت کے منکر نہیں ہیں بھائی، ہم آخرت پہ یقین کرنے والے لوگ ہیں. ہمارا لائف اسٹائل کافر سے الگ ہے، ہمارے سوچنے کا اسٹائل کافر سے الگ ہے.